السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أو كما قال الله تبارك وتعالى. صدق الله العظيم. برادران اسلام، اللہ پاک جل جلالہ وعظم والہ ہم پر بے حد مہربان ہیں. ان کے رحم کی وجہ سے کائنات کا وجود ہے. کائنات کو پیدا کرنے سے اللہ پاک کی کوئی ضرورت متعلق نہیں تھی. اللہ تعالیٰ خالق بلا حاجت ہے، بغیر حاجت کے پیدا فرمانے والے ہیں. ان کو کوئی کام پڑ گیا تھا، کوئی مجبوری پیش آ گئی تھی، کوئی ضرورت پیش آ گئی تھی، اس لیے کائنات پیدا کی، ایسا نہیں، بلکہ رحم کی وجہ سے پیدا کر دیا، مہربانی کی وجہ سے پیدا کر دیا. اور حق تعالیٰ نے مسلمانوں پر خصوصیت کے ساتھ میں بہت ہی احسان فرمایا ہے. جن کو اسلام کی دولت ملی، جن کو انسانیت ملی، پھر انسانیت کے ساتھ میں اسلام کی دولت مل گئی، سب سے بڑی چیز انہیں مل گئی. دنیا میں انسان ہونے کے بعد کوئی چیز قابل فخر ہے تو وہ اسلام کی دولت ہے. ہر مسلمان کو اپنے مسلمان ہونے پر جتنا بھی خوشی ہو کم ہے، اور صرف مسلمان ہونا باعث مسرت ہے. اسلام پر اگر عمل کی توفیق ہوتی ہے، اسلام کی پریکٹس آدمی کرتا ہے، تب تو نور علی نور ہے. لیکن اگر اسلام پر عمل کی توفیق نہیں بھی ہوتی، پھر بھی وہ اسلام کی باؤنڈری میں ہے، مسلمان کہلاتا ہے، اسلامی عقیدہ اس کا ہے، تو وہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی خوش نصیبی ہے اور فخر کی بات ہے. اس سے بڑی کوئی فخر کی بات اس دنیا میں نہیں پائی جاتی. تو اس واسطے کے اسلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات قائم فرمائی ہوئی ہے. جہنم سے بچنے کا جو نظام ہے، جنت میں جانے کا جو نظام ہے، وہ اسلام کے ساتھ ہے. تو مسلمان ہونا ایک بہت بڑی نسبت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اگر اسلام میں کمال آ جائے، پختگی آ جائے، مضبوطی آ جائے وہاں، تو وہ نور علی نور ہے. اسلام کی ساری باتوں پر عمل کی توفیق ہو جائے تو وہ نور علی نور ہے. اور آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے اور اللہ کی تعلیمات اور اللہ کی وحی انہوں نے بندوں کو سنائی اور ان کو دعوت دی، تو جو بھی قبول کرتے تھے اس کو وہ اسلام ہی والے کہلاتے تھے، مسلمان کہلاتے تھے. آدم علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لے آئے وہ مسلمان، نوح علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لے آئے وہ مسلمان، ابراہیم علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لے آئے وہ مسلمان، حضرت موسیٰ پہ جو ایمان لے آئے وہ مسلمان، حضرت عیسیٰ پہ جو ایمان لے آئے وہ مسلمان. اور کامیاب وہی لوگ ہوئے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لے آئے وہ مسلمان. اسلام تو سب سے بڑی دولت ہے. اس کے اندر ایک اسپیشل چیز اور ہے، وہ یہ ہے کہ جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا شرف حاصل ہوا، اس کا تو کوئی جواب نہیں. دیکھیں مسلمان ہو جانا، مسلمان تو پہلے بھی لوگ ہوئے ہیں، اور ایسے مسلمان ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی حیثیت سے، حضور کی غلامی کی حیثیت سے، یہ اور بھی زیادہ خوش نصیبی کی بات ہے میرے دوست. اور اللہ پاک نے یہ اعزاز ہمیں عطا فرمایا ہے محض اپنے کرم سے، بغیر کسی استحقاق کے. ہم نے کوئی اپلیکیشن نہیں دیا تھا، ہمارا کوئی استحقاق نہیں تھا،
کوئی اور ایکسٹرا صلاحیت ہمارے اندر نہیں، بس اللہ پاک نے محض کرم فرمایا کہ ہم کو سرکار کی امت میں بنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے میں کیا اسپیشلٹی ہے، وہ کیا خصوصیت ہے کہ اور مسلمانوں سے اس مسلمان کو الگ کرنے والی چیز ہے؟ میرے دوستوں، وہ حضور کی شان ہے، وہ حضور کا مرتبہ ہے، وہ حضور کی عظمت ہے، وہ حضور کی محبوبیت ہے، وہ حضور کی جامعیت ہے، اور وہ حضور کی خاتمیت ہے۔ اور ایک بات کہہ دوں صوفیہ کی زبان میں کہ وہ حضور کی اولیت اور آخریت ہے، اور ظاہریت اور باطنیت ہے۔ جیسے اللہ کے بارے میں ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، ایسی ایک اعتبار سرکار کے ساتھ ہے الاول الآخر الظاہر والباطن ہونے کا۔ وہ ہے جس کی وجہ سے جن کی نسبت ان کے ساتھ ہے، میرے دوستوں ان کی تو قسمت ہی الگ ہے، اور ہمیں اللہ پاک نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے، یہ نعمت دی ہے۔ جب نعمت کا احساس آدمی کو ہو تو اس کی قدر کا احساس بھی ہونا چاہیے، اس کے تقاضوں کو سمجھنے کا بھی احساس ہونا ہوتا ہے۔ نعمت یاد اس لیے دلائی جاتی ہے کہ آدمی کو پتا چلے کہ اتنی بڑی نعمت میرے پاس ہے تو اس کی ذمہ داریاں کیا ہے، میں نبھاؤں تو صحیح، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کو مجھے پورے کرنے چاہیے، اس کی نزاکت کیا ہے، اس کو مجھے ملحوظ رکھنا چاہیے۔ مجھے پتہ ہی نہیں کہ اتنی بڑی چیز مجھے حاصل، اس واسطے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ہے میرے بزرگوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات پیدا کرنے سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو پیدا فرمایا ہے۔ کچھ بھی نہیں تھا، نہ آسمان، نہ زمین، نہ عرش، نہ کرسی، نہ لوح، نہ قلم، نہ انسان، نہ جن، نہ جنت، نہ جہنم، کچھ بھی نہیں تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، یہ حدیث شریف کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، مصنف عبدالرزاق کی روایت ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا جابر ان اول ما خلق اللہ نور نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، اے جابر سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کو پیدا فرمایا ہے وہ تمہارے نبی کا نور ہے۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے نور نبی کو پیدا فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں نبی ہو چکا تھا جبکہ آدم مٹی اور پانی کے درمیان، یعنی ان کا پتلا بھی تیار ہو رہا تھا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے اللہ پاک نے مجھے نبی بنا دیا تھا۔ اور وہ جو زمانے کے ساتھ جب کہ آدم بھی نہیں پیدا ہوئے تھے، کوئی چیز بھی نہیں پیدا ہوئی تھی، اس وقت کے سال کا حساب ہی الگ ہے۔ ایک سال وہ ہے جو سولار سسٹم میں ہے سورج کے نیچے، اور ایک سال اس سے اوپر کا ہوتا ہے، وہ الگ چیز ہے۔ وہی میں یومن عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، ایک دن تمہارے رب کے پاس تمہاری شمار کے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ اور یوم سے مراد مرحلہ بھی ہوتا ہے، زمانہ نہیں ہوتا ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا۔ وہی دن تھے ہی کہاں آپ 6 دن میں پیدا کرنے کے لیے، 6 مرحلوں میں پیدا کیا، ایک ایک مرحلہ ہزاروں سالوں کا تھا۔ ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ 6 مرحلوں میں پیدا کیا، اور غالب تفسیریں اکثر مفسرین وہ اسی کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا تھا جبکہ آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے میں ابھی 14,000 سال اس زمانے کے باقی تھے، اور آدم علیہ السلام کا بھی پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا، اور میں نبی بن چکا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، ہمارے کے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ تیرے نبی کے نور کو اللہ نے پیدا کیا، پھر اس نور کے 4 حصے بنائے، پھر وہ نور سیر کرتا رہا ایک عرصے تک، جب اللہ کو منظور ہوا تو اس کے 4 حصے بنے۔ یہ بھی حدیث کا حصہ ہے، کوئی تاریخی بات، فردی بات، خوش عقیدگی کی بات نہیں ہے۔ خوش عقیدگی کا مطلب ہے ہمیں جو سرکار سے محبت ہے کہ باتیں لگا دی کچھ آپ کی طرف، یہ بھی نہیں ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فضیلت بتانے کے واسطے خامخواہ باتیں فرما دی، ونعوذ باللہ من ذلک۔ آپ تو صادق الامین تھے، سچوں میں سچے تھے، سب سے امانت دار تھے، سب سے سچے تھے۔ آپ نے جو بات فرمائی اس میں کوئی مبالغہ نہیں،
آپ کو اپنی تعریف کا شوق نہیں تھا کچھ. تعارف پر مشتمل ہے. تعریف کرنے کی اجازت ہے, تعارف کی ضرورت پیش آتی ہے. آپ انجینئر ہیں کیا؟ انجینئر کہاں کا انجینئر ہو گئی آپ کی جاب. تو پھر اس وقت تو آپ کو تعارف کرانا ہوتا ہے کہ جی ہاں بھائی میرے پاس میں انجینئر ہوں. اس کو تعارف کہتے ہیں, اس کو تعریف نہیں کہتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سچے بالکل. اور آپ نے یہ باتیں امت کو بتائی تعارف کے طور پر کہ امت کو پتہ چل جائے کہ میری شان کیا ہے, میرا مقام کیا ہے. اور یہ اللہ کا حکم تھا سرکار کو کہ آپ بتا دیں بات. تعریف تو آپ کو پسند نہیں تھی اپنی, خود تعریف اپنی کرتے نہیں تھے آپ. یہ تعارف تھا. یہ امت کو پتا چلا کہ وہ کس کی امت ہے, کس نبی کی امت ہے, کس شان والے پیغمبر کی امت ہے, کیا ان کا مرتبہ اور مقام ہے. فرمایا کہ یہ نور سیر کرتا رہا جب تک اللہ کی مشیت ہوئی. پھر اللہ نے چاہا تو اس کے حصے بنائے, تو اسی سے لوح و قلم بنایا جس سے تقدیر لکھی جاتی ہے, وہ بھی سرکار کے نور سے بنایا گیا. حدیثوں میں یہی بات, حدیث کنفرم ہے. پتہ نہیں حدیث ہے کہ نہیں ہے. یہ جتنے صبح ہوتے ہیں یہ سب دیکھ رہے ہیں یہاں پہ. پتہ نہیں حدیث ہے کہ نہیں, کسی نے حدیث لگا دی. ایسا بھی بات نہیں ہے. حدیث معتبر ہے اور حدیث میں جو بات ہے وہ سچی ہے. وہ انسانوں کی طرف سے نہیں, وہ سرکار کی طرف سے بتائی جا رہی ہے. اور بتائی اس لیے جا رہی ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کا مقام جو ہے وہ کھل جائے. تھوڑا سا جو ان کی استطاعت میں ہے وہ کھل جائے. کیونکہ سرکار کی شان جو ہے وہ کسی پر جیسے وہ آیا ویسے نہیں کھل سکتی. وہ محمد بن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ اس لیے نہیں کھل سکتی کہ نبی کے مرتبے کو پہچاننے کے لیے نبوت چاہیے. نبی کے مرتبے کو تو نبی ہی پہچان سکتا ہے, امتی کیا پہچان سکتا ہے. اور نبیوں نے امام الانبیاء کے مرتبے کو, کہ جن کی یہ شان ہے کہ آپ نبی بنائے جا چکے ہیں سب سے پہلے, پوری کائنات بنانے سے پہلے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ, بہت علمی بات ہے تھوڑی سی. وہ یہ ہے کہ ممکن ہے کوئی آدمی یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی بنانا مقدر کر دیا تھا جب, اور آپ آخر میں پیدا ہوئے. سب سے نبیوں کے اعتبار سے آپ آخری نبی ہیں, آپ آخر میں پیدا ہوئے. اور آپ کو نبوت, آپ کا وحی کا سلسلہ تو آپ کے اس دنیا میں آنے کے 40 سال کے بعد شروع ہوا. جب آپ 40 سال کے ہو گئے تو جس دنیا میں پیدا ہوئے سارے نبیوں کے آگے چلے جانے کے بعد سب سے آخر میں, اور پھر اس کے بعد میں آپ نے 40 سال وقت گزارا اس دنیا میں, پھر اس کے بعد آپ پر وحی آئی تو نبی تو آپ اب بنے. تو یہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے منہ کو بنایا, یہ تقدیر کی بات ہوگی, مقدر کے اعتبار سے بات ہے. علماء نے فرمایا کہ نہیں, یہ بات بھی نہیں ہے. یہ بات نہیں ہے کہ مقدر کا بیان ہو رہا ہے. مقدر تو سب سے پہلے سے ہے. یہ تو مقدر بھی بننے سے پہلے کی بات ہے, کیونکہ لوح قلم سے پہلے کا قصہ ہے. یہ تو مقدر نہیں ہے. علماء نے فرمایا کہ یہ تقدیر کی بات نہیں ہے, ثبوت کی بات ہے. ظہور جو ہے وہ ہوا سرکار کا سب سے آخر میں, لیکن ثبوت ہو رہا ہے سب سے پہلے. اور ثبوت تقدیر کا نام نہیں ہے, ثبوت ریال کا نام ہے, اصلی چیز کا نام ہے. جیسے یہ ہے کہ آپ کا اپائنٹمنٹ ہو جائے کہ آپ سلیکٹ ہو چکے ہیں فلاں جاب کے لیے, اور پھر اس کے بعد میں تنخواہ بھی مقرر ہو جائے, سیلری بھی مقرر ہو جائے, اور کسی مسئلہ سے یہ کہا جائے کہ سیلری آپ کو بھی جاری کر دی جاتی ہے, 2 مہینے تک آپ سیلری ویسے ہی اٹھا لو. پھر اس کے بعد میں جو ہے آپ کام پہ آ جانا, تو کام پہ 2 مہینے کے بعد آیا, لیکن اس کی نوکری کا ثبوت 2 مہینے پہلے ہو گیا ہے. یہ نہیں کہ تقدیر ہوئی ہے خالی, مقدر والی اپائنٹمنٹ ہوتا ہے, مقدر تھوڑی ہو تو اس کا ضرور ہے وہ. ایسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تقدیر کا جو بیان ہے وہ ثبوت کے درجے میں ہے, تقدیر کے درجے میں نہیں ہے. اور یہ بھی بزرگوں نے لکھا, میں سے بزرگوں کی باتیں نقل کر رہا ہوں, اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں. اللہ پاک نے وہ مقام دیا میرے دوستوں سرکار دو عالم صاحب. اور ساری دنیا جانتی ہے کہ آدم علیہ السلام جب ان سے لغزش ہو گئی, ایک مرتبہ انہوں نے اللہ رب العزت سے یہ درخواست کی کہ پروردگار آپ مجھے معاف فرما دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے, میں ان کو وسیلہ دیتا ہوں, آپ ان سے معاف فرما, ان کا واسطہ دے کے آپ سے کہتا ہوں آپ مجھے معاف کر دیجیے. یہ بھی حدیث شریف میں ہے. اور حاکم کی حدیث میں ہے, حاکم ابو عبداللہ نیشاپوری جو ہیں وہ مستدرک کے مصنف ہیں. مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ صحیح حاکم امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی شرط کے مطابق جو حدیثیں بخاری اور مسلم نے لکھی ہیں
لیکن شرطیں وہی ہیں، حدیثیں اس میں نہیں ہے، تو اس کو جو آدمی لکھتا ہے اس کا نام مستدرک ہے، حاکم وہ لکھنے والے ہیں، ان کی ایک کتاب میں نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے آپ مجھے معاف فرما دیجیے۔ تو اللہ رب العزت نے پوچھا کہ آدم آپ کو کیسے پتا چلا کہ محمد بھی کوئی ہے؟ فرمایا کہ جب آپ نے میرے اندر روح ڈالی تھی اور میرا پتلا کھڑا ہونے لگا، میں بیٹھنے لگا تھا روح کی وجہ سے، تو سب سے پہلے میری نگاہ عرش کی پیشانی پر پڑی تھی، عرش کے پایوں پر، تو میں نے اس پہ دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ یہ سب سے زیادہ پیارا بندہ آپ کا ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے آپ کا، اگر اس کے علاوہ کوئی اور محبوب ہوتا آپ اس کو ضرور لکھتے اس کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ آدم بالکل تم صحیح کہہ رہے ہو، یہ سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ اور یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو تمہیں بھی پیدا نہ کرتا، اگر یہ نہ ہوتے تو تمہیں بھی پیدا نہ کرتا، اور جب تم نے ان کا واسطہ دے کے دعا مانگی ہے لہٰذا میں نے معاف کر دیا، تم کو مغفرت فرما دی، اس لفظ سے درگزر فرما دیا۔ درگزر کرنا الگ چیز ہے، ایک نظام کے تحت میں اس کا جو نتیجہ بھگتنا ہے وہ الگ چیز ہے۔ پر میں معاف تو میں نے کہہ دیا لیکن جانا تم کو پڑے گا نیچے زمین پہ۔ معاف کرنے میں کیا ہے، ناراضگی باقی نہیں رہے گی، یہ معاف کر دیا تو پھر کو بھیجا پھر زمین پہ، معاف کر دیا الگ ہے، زمین پہ بھیجا الگ ہے۔ زمین پہ بھیجتے تو معاف بھی نہ کرتے تو بھی تم معافی کی بات ہے نا، پریشانی کی بات ہے، پھر بھی ناراض ہو گئے تھے، اللہ نے معاف فرما دیا۔ جب آدم علیہ السلام کی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی نوبت آئی جنت ہی میں، تو پوچھا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ یا رب العالمین میں اس کے نکاح میں کیا چیز مقرر کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 20 مرتبہ درود بھیج دو، یہی اس کا مہر ہے۔ مہر حوا جو ہے، مہر آدم جو ہے وہ درود شریف ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر 20 مرتبہ۔ اللہ فرمایا کہ اللہ کو یہ کتنا محبوب عمل ہے اللہ کے یہاں، اسی لیے خطیب کا ہر جمعہ میں آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ درود شریف کی کثرت نہ چھوڑنا۔ جو آیت پڑھی جاتی ہے ان اللہ ملائکتہ والی، وہ اس لیے سنائی جاتی ہے کہ ہفتے بھر میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف کا اہتمام رکھو۔ اور آج کل ایک درود شریف تو بہت تباہ ہو گئے چل بھی رہا ہے مدارس وغیرہ کے اندر، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جمعہ کے دن عصر کی نماز میں، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد میں اسی جگہ بیٹھا رہے نماز کے بعد، اپنی حیات نہ بدلے، اور 80 مرتبہ اللہم صلی علی سید اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، جیسا ہے ویسی پڑھنے کا رہتا ہے، باقی جیسے ہیں ویسی پڑھنے کی رہتی ہیں۔ جو آدمی اس کو پڑھے گا 80 مرتبہ تو 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے اور 80 سال کی عبادت لکھی جائے گی۔ اور فیض الروم میں اور دوسری مدارس وغیرہ کے اندر بعد آپ کا لکھ کے لگا دیے ہیں اس کو، اور عصر کے دن جو ہے نا نماز ہوتے ہی ایک آدمی پڑھ کے سنا دیتا ہے کہ بھائی یہ فضیلت ہے اس کی، دیکھو جمعہ کے دن کی، اگر آپ لوگ کسی کو ضروری کام نہیں ہے تو یہ پڑھ کے جاؤ، کتنی دیر ہوتی ہے 80 مرتبہ درود شریف کو پڑھنا، کتنی دیر، کچھ بھی بہت تھوڑی سی چیز۔ درود شریف کی وہ اہمیت ہے، درود شریف کی وہ اہمیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے بارے میں درخواست ہے رحمت کی، وہ اس لیے کہ آپ کے احسانات اتنے ہیں کہ بندہ اس کی مکافات نہیں کر سکتا، مکافات بدل نہیں دے سکتا، جب بدل نہیں دے سکتا تو درخواست ہی کر سکتا اللہ پاک سے خصوصی رحمت کی کہ اللہ پاک خصوصی رحمت فرما دیجیے آپ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری درخواست کے بغیر رحمت فرماتے ہیں، مطلب کہ محبوب ہے اللہ کے، وہ تو محبوب کے لیے درخواست کرنے کی صورت میں ہم محبوب ہو جاتے ہیں، پر اپنے ہی فائدہ ہے وہاں پہ بھی، تو وہاں رحمت کرنے کے لیے ہماری درخواست کی ضرورت ہوئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت خاصہ نازل فرمانے اور اس کا تسلسل رکھنے کے لیے ہماری درخواست کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہماری درخواست دینے پر یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم آپ کے محبوب کے محب ہیں، ہم بھی عاجز ہیں، آپ جیسے چاہتے ہیں تو ہم بھی چاہتے ہیں۔ اور جب محبوب کو چاہت میں اظہار کرتا ہے، آپ کا بیٹے کو آپ بہت چاہتے ہیں، اگر دوسرے آپ کے دوست نے اس کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، اس کے ساتھ اس کو کینڈیاں جلا کے دی، اس کو گفٹ لا کے دیا، آپ کو پیار آتا ہے اس سے، کیونکہ یہ میرے محبوب کو چاہ رہا ہے۔ درود شریف کا حال وہی ہے کہ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے ساتھ محبت کا اظہار ہے، جس کی وجہ سے ہماری محبوبیت اللہ کے یہاں ہو جاتی ہے، یہ میرے محبوب کے چاہنے والے ہیں۔
حضور پاک یہ جو نسبت ہے میرے دوستوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے غلام ہونے کی، ان کے امتی ہونے کی، وہ عرض کر رہا ہوں میں کہ وہ کتنی عالی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کا ہمیں امتی بنایا، جس کا نور سب سے پہلے پیدا کیا اس کا امتی بنایا، جس کی بیس پر حضرت آدم کی استغفار کو منظور کیا گیا اس کا امتی ہمیں بنایا. بڑی شان ہے اور بڑی برکتیں، بڑی نورانیت. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو کیسے کیسے واقعات رونما ہو گئے، کیسا نور ظاہر ہو گیا. حضرت آمینہ کا بیان ہے کہ ایسا نور نکلا کہ مشرق و مغرب میں ہو گیا. ستارے اتنے قریب آ گئے تھے کہ جب آپ پیدا ہو گئے ستارے اتنے قریب آ گئے تھے کہ لگتا کل تو گر پڑیں گے. آپ کے پیشانی مبارکہ سے ایک نور نکلا جو سیدھا جا کے خانے کعبہ پہ پڑا بڑا پیدا ہونے والے. عجیب عجیب واقعات ہوئے ہیں. کس طرح کے محل کے کنگن وہ گر گئے، دکھانے وہ آڈر میں گر گئے. ایران کا آتش کا وہ بج گیا اس دن. 1000 سال سے جو آگ ڈر رہی تھی، آتش کی پوجا کرتے تھے وہ لوگ مجوسی، تو 1000 سال سے ان کو ڈرا رہے تھے اور کسی وقت بھی بجنے نہیں دیتے تھے. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو چونکہ باطل کو ختم ہونا تھا، وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اللہ پاک نے آپ کی کرامت ظاہر فرمائی، موجودہ ظاہر فرمایا کہ وہ پوری آگ اسی وقت گھام سے ٹھنڈی ہوگی. ایک دم بتا دیا گیا اہل دنیا کو کہ کوئی واقعہ ہوا ہے. یہود نصارہ میں جو عالم تھے، جو راہب تھے پرانی کتابوں کے، وہ سیکھ اٹھے اس دن. یہودی دو یہودی آئے پیدائش کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ میں، یعنی بنی اسماعیل تمہارے گھر کو لڑکا ہوا ہے؟ کہنے کے ہاں ہوا ہے. کیا میں دیکھ سکتا ہوں؟ کہنے کہ ہاں دیکھ سکتے ہو. دیکھا اور دیکھتے ہی بے ہوش ہو کے گر پڑا اور کہا کہ بنی اسرائیل میں سے نبوت رخصت ہو گئی اور تمہیں پتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو ساری دنیا کو غالب آنے والا ہے. یہودیوں نے شہادت دی، بعد میں حسد کی وجہ سے اور جلوسی کی وجہ سے دشمن ہو گئے، مخالف ہو گئے. بہت سے مسلمان بھی ہو گئے جن میں اخلاص تھا، بہت سے نہیں بھی ہوئے. مگر یہود نصارہ کو معلوم تھا. بحیرہ راہب نصارہ ملک شام کے راستے میں جو رہتا تھا، آپ جب گئے تھے تجارت کے واسطے پھر آپ 11 سال کے فلسفہ جو آپ کا ہوا تھا اس وقت ہی ابو طالب کے ساتھ جو آپ تشریف لے گئے تھے، لمبی کہانی ہے اس کی، اور اس نے بتا دیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، آپ ان کو لے جاؤ. ایسا نہ ہو کہ ان کے شام کے یہود و نصارہ ان کے ساتھ میں کوئی بدتمیزی کریں، آپ یہیں سے تشریف لے جائیں. کھلایا پلایا، خدمت کی، ہر قسم سے ان کی میزبانی کی سرکار وسلم کی. اور ابو طالب کو بتایا کہ وہ ہیں. کتابوں میں اتنا صاف لکھا ہوا تھا. پہلے زمانے کے راہب اور عالم خوب پہچانتے تھے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پورا جتن میرے دوستوں کائنات کا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوا. اپنی نسبت ہمیں پہچاننا ہے کہ یا اللہ کس کے ساتھ اللہ پر نے ہمیں نسبت عطا فرمائی. ہم بڑے عظیم شان نسبت والے ہیں. اس کا فیضان بہت ہے، اس کے نور بہت ہیں، اس کی برکات بہت ہیں. میرے دوستوں اس کی ذمہ داریاں بھی ہیں. اس پر خوشی ہونا ہے، اس پر فخر ہونا ہے. اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کوئی آڑ نہیں آنی چاہیے، کوئی شرم نہیں آنی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر چلنے کے لیے کوئی شرم کی ضرورت نہیں ہے، کوئی آڑ کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ جس کی ہم اتباع کرنے جا رہے ہیں، جس کی ہم اتباع کی بات کر رہے ہیں، وہ ساری کائنات میں افضل ہے، وہ سب سے بڑا ہے. اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ہوتا ہے. یہ شان ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ نسبت ہے، ہماری نسبت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کے تقاضے ہوتے ہیں، اس کے فرائض ہوتے ہیں، اس کی نزاکتیں ہوتی ہیں. اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو ان کا لحاظ رکھنا آسان ہو جائے. سنتیں پڑھنے کی میں نے سنتیں نہیں پڑھی.